بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے یقیناً بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ میرے عیسائی دوست اور رشتہ دار اس کو نہیں سمجھیں گے کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا ہونے کا انکار کیوں کیا۔ کاش وہ احساس کر سکتے کہ عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے کے نظریے تک مجھے پہنچنے کے لیے میں نے کتنی اسٹڈی کیا، کتنی محنت کیا اور کتنی لمبی مدت تک غور و فکر کیا۔ حقیقت میں عیسائیت نے نظریاتی اور عملی اعتبار سے مجھے کبھی مطمئن نہیں کیا۔ برہ اسلام بتاتی ہیں کہ میرا سمبند کیتھولک سمودائے سے تھا اور ہوش سنبھالنے پر مجھے اس مذہب کی کمزوری کا احساس ہونے لگا، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور چرچ کے ذمہ دار لوگ گھور کر اور ڈانٹ کر خاموش رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ٹرینٹی یعنی تین خدا کے کانسیپٹ کا عقیدہ میرے سمجھ سے بالکل دور تھا، جسے مضائقہ خیز دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی، جیسے 1+1+1=3۔ اسی طرح عیسائیوں کی عبادت کے طریقے نے بھی مجھے کبھی متاثر نہیں کیا۔ میرے اسکول ٹیچر نے زور دے کر انکریج کیا، مجھ پر کافی زور دیا کہ میں عیسائی کلٹسٹ یعنی قدامت پسندوں سے جڑ جاؤں، لیکن میری سوچ نے عبادت کے اس ڈھنگ کو بھی پسند نہیں کیا کہ وہنگم شور، بناوٹی سکھد سنگیت، جذباتی شاعری جس کا خاص حصہ تھا۔ میں جب لوگوں کو بے قابو ہو کر گاتے ہوئے سنتی تو قیمتی گٹاروں پر انگلیاں چلاتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہانا مجھے پسند نہ آتا۔ کیتھولک سمودائے فرقے کے لوگ میرے اس سوال کا جواب نہ دیتے کہ جب پروٹسٹنٹ بھی تین خداؤں کو پوجتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مل کر عبادت کیوں نہ کروں۔ جہاں تک عملی زندگی کی بات ہے، ہائی اسکول کے زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ سارے ماحول کی طرح میں بھی پوری طریقے سے آزادی کی بہت خواہش مند تھی اور اس سلسلے میں جو بھی مورل پابندیاں تھیں ان کو نہ مانتی تھی، لیکن روحانی اعتبار سے پیاس اور خالی پن کا احساس ہوتا تھا جو مجھے لگاتار پریشان اور بے چین رکھتا تھا۔ اس لیے میں سچائی کی تلاش میں لگاتار لگی رہی۔ آخر کار گریجویشن کے دوران میں نے عیسائیت دھرم سے ہٹ کر الگ الگ دھرموں کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے ہندو مت کا مطالعہ کیا اور پھر بدھ مت کا۔ دونوں نے مجھے بالکل بھی متاثر نہیں کیا۔ دونوں میں شرک، بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا اور اندھ وشواس کا کم و بیش وہی انداز تھا جو عیسائیت میں عام تھا۔ آخر کار میں نے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور پھر اس حقیقت نے مجھے بے پناہ متاثر کیا۔ اس کے بعد میں نے اس پر اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا۔ بس اس کے دوران یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ میرے ضمیر کی جو آواز تھی ایک ایسے دھرم یا مذہب کی تلاش میں جس نے ایک دم واضح طور پر یعنی اس پورے یونیورس کو بنانے والے کریٹر کا کانسیپٹ واضح ہو، یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس نے پورے یونیورس کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس طرح اسلام کے روپ میں آخر کار مجھے کھویا ہوا موتی مل گیا۔ اسلام کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی کیونکہ اس نے بے حد دو ٹوک انداز میں ہر چیز کا مالک اللہ کے ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت میں یہ بنیادی نظریہ ایک طرح سے دھندلے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ کتنا بے میل، صاف نکھرا ہوا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اور یہی عقیدہ، یہی نظریہ عقل کو بھی اپیل کرتا ہے۔ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کے برعکس پوری کوشش اور جدوجہد کے باوجود میں دوسرے مذاہب میں ایک خدا کے کانسیپٹ کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ میں نے جی جان سے سچائی کی تلاش جاری رکھی اور بس حق مجھے مل ہی گیا، ورنہ بائبل کی حالت تو یہ ہے کہ اس کی ایک کتاب دوسری کتاب کو ڈھیر کرتی ہے، ایک بائبل دوسرے بائبل کو ڈینائڈ کرتی ہے، کافی زیادہ اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے جو سچائی کا راستہ روک لیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میتھوڈسٹ یہوہ کی بائبل کو نہیں پڑھتے، یہوہ اینگلیکن کی بائبل کو نہیں پڑھتے اور بیپٹسٹ عیسائی ڈووے کی بائبل کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی کتاب ایک دوسرے کو بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ایک ہی دھرم کے لوگ ایک بائبل نہیں رکھتے، ہر فرقے کی اپنی الگ الگ کتاب ہے جو ایک دوسرے کے نزدیک بھروسے کے قابل نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ خدا تو بس ایک ہی ہے۔ میرے من میں کچھ بھی بھرم نہ رہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں
और दोनों की तालीमात में कहीं भी कोई भी भेदभाव, कोई भी मतभेद, कोई भी टकराव नहीं है। और ईसाइयों का ये अकीदा तो बिल्कुल ही अकल के खिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं। फिर ये बताइए, ऐसे खुदा के बारे में क्या तसव्वुर करें कि जिसको दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बरअक्स कुरान जगह जगह पर इस बात का ऐलान करता है कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे। बहरहाल मुझे इस्लाम की जिस तालीम ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो अकीदाए तौहीद था, यानी एक अल्लाह की इबादत। कुरान में 112 नंबर सूरा में है कि ऐ पैगंबर, ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बड़ा बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है, और उस जैसा कोई नहीं। इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसे अल्लाह ने खुद अता किया है, और आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुरत्तब व मुनज़्ज़म है, यानी इसको सही तरीके से पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए आसान कर दिया है। चुनांचे इस्लाम एक जीता जागता मोजज़ा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की बेहतरीन भलाइयाँ अता करता है। बर्रा इस्लाम बताती हैं कि जहाँ तक इस्लाम मैंने समझा है कि मोमिन वो है जो पूरे तौर पर अपने आप को अल्लाह की इताअत में दे देता है और उसकी ज़िंदगी का एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता है। काश ईसाई इस हकीकत को समझ सकते कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी एक मुस्लिम थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक पैगंबर आएंगे जो हक और सदाकत के रूह होंगे, और ये पेशन गोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही फिट साबित होती है। इस तरह जब मैंने इस्लाम के बारे में मुतालिया किया तो हकीकत में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सही तालीमात को मैंने पा लिया। शक से यकीन तक पहुँच गई और अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई। तो दोस्तों, ये आपने स्टोरी सुना बर्रा इस्लाम न्यू मुस्लिम अमेरिका से, जो कैथोलिक समुदाय से थी, जिन्होंने धीरे धीरे मुतालिया किया। पहले हिंदू मत का मुतालिया किया, फिर बुद्ध मत का, फिर आखिरकार इस्लाम की छाँव में आ गई। और ये कुरान का एक बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया, न सूली पर चढ़ाया, वो जिंदा उठा लिए गए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा बयान कुरान ने खुद दे दिया। जो 500 साल से यहूदी लोग धोखा देते आ रहे थे ईसाइयों को कि तुम्हारे ईसा मसीह को हमने सूली पर चढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उनको अल्लाह ने जिंदा ऊपर उठा लिया था। और यही मुसलमानों का अकीदा है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।